ہیں، سارا کچھ ہم ویسا کر کے اور پھر ہم بعد میں مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن یہ ساری حرکتیں صابیوں والی ہیں، بے دینوں والی ہیں۔ جو دیندار بندہ ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہوگا، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ جو مرضی آئے، آندھی طوفان، وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے گا۔ تیرا ایمان اتنا سا ہے، بچہ رونے لگ جاتا ہے، ماں کہتی ہے کہ چل رو نہ، برتھ ڈے منا لیتے ہیں، تیرا ایمان تو وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ بڑا بچہ کہتا ہے ماں میں نے شادی نہیں کروانی جب تک بینڈ باجا نہ آئے، تیرا ایمان وہاں دفن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تو بجا لے، اللہ کے نبی کی مخالفت کر لے، تو راضی ہو جا۔ اتنا ایمان۔ یہاں پہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، پردہ اتار لو، ٹھیک ہے میں پردہ اتار لیتی ہوں، میرا فلاں رشتہ دار نہ ناراض ہو جائے۔ تجھے رشتہ داری کی فکر پڑ گئی، محلے داری کی فکر پڑ گئی، رسم و رواجوں کی فکر پڑ گئی، ایک بھولی تو رب کا احکام بھول گئی۔ رب اس لائق تھا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے ساری نعمتوں سے نوازا، رب کو اس لائق سمجھ لیا کہ اس کی نافرمانی، اس کے نبی کی نافرمانی تیرے لیے آسان ہو گئی، اور رسم و رواجوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو آگے کر دیا۔ اور جو بندہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، اللہ کے نبی کی ناراضگی کو فوراً اپنا لیتا ہے، اور سب سے آگے جو ہے نا اپنے اس رشتہ دار کو، محلے دار کو، رسم و رواج کو، سارا کچھ کو آگے کر لیتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ پریشان ہوتا ہوتا ذلت رسوائی میں جاتا۔ میرے سامنے قرآن پڑا ہوا ہے، میں کوئی عام بات نہیں کر رہی، یہ مقافات عمل ہے۔ اگر آپ اللہ کو نظر انداز کر کے کسی اور کو اپناؤ گے تو اللہ تمہیں ایسا نظر انداز کرے گا کہ دنیا تجھے اپنے پاؤں کی ٹھوکروں کے ساتھ گیند کی طرح کھیلے گی۔ اور کبھی تم کسی کے پاؤں گرو گے کہ میرے ساتھ یہ تکلیف ہے، کبھی کسی کے پاؤں میں گرو گے، اور اگر تمہارے پاس مال و دولت کی ایک رتی بھی نہیں ہے، صرف ایمان کی رتی ہے جو صحابہ اکرام کے اندر تھی، اگر آپ کے اندر وہ ایمان اور جذبہ ہوگا اور آپ سارے لوگوں سے ہٹ کے کہو گے کہ مجھے جو مرضی کر لو، ساری دنیا میرے ساتھ ناراض ہو جائے، میں نے رب کو ناراض نہیں کرنا، رسول کے احکام کو پامال نہیں کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو پامال نہیں کرنا، اور اللہ کے ایک احکام پہ ڈٹ جانا ہے، ساری دنیا مل کے تجھے گرائے لیکن تجھے کوئی گرا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا۔ ایمان اپنا یہ بنا لو کہ میں نے صابی نہیں بننا کسی لوگوں کی چپ چین، وہ جو باتیں نا مکھن والی باتیں، تم ایسی ہو، تم ایسی ہو، پردہ نہ کرو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، پہلے دور اور تھا اب دور اور ہے، وہ تو اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں، وہ تو صحابیوں کی بیویاں تھیں، تم کیسے بن سکتی ہو؟ لوگ یہ سوچیں گے۔ ان کی باتیں سے سب کو نظر انداز کر کے کیا کرو، ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ کہ میں نے اللہ کی بندی کرنا ہے، مجھ سے، میں اللہ سے پیار کرتی ہوں، دوسروں کا پیار کیا کرنا ہے؟ پیار نظر آتا ہے، جا کے پوچھو ہر بندے سے وہ کتنا دکھی ہے، یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کے پیار چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بنو، اللہ کے پیارے بنو، اور بے دینی چھوڑ دو، یک رنگ چھوڑ، کہتے ہیں سات رنگیا چھوڑ یک رنگ ہو جائے، یا سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے، مطلب دو رنگیا چھوڑ دو، لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دو، خود خوش ہو جاؤ۔ ہم پیچھے کیا پڑھتے ہیں؟ بس آپ اپنا اخلاق ایسے رکھیں سب کے لیے یکجا ہو، ہر ایک کے لیے اچھا بولو، ہر ایک کے لیے ایسا بنو کہ نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے دوسروں کے سامنے بہت ہی اچھے بن رہے ہوتے ہیں اور کسی کے گلے پہ چھری رکھی ہوتی ہے۔ یہ اپنے اندر سے یہ والی چیزیں نکالو، نکالو، آپ دنیا پہ آ جاؤ گے، دنیا بھی آسان، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ میں تو آپ کو بے دینی کا یہی مطلب سمجھاتی ہوں، میں بار بار کہوں، وہ بت پرست کیا ہیں؟ وہ بے دین ہیں۔ آپ نے کہنا ہے ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہی نہیں، میں کہوں وہ ستارہ پرست کیا ہیں؟ بے دین ہے۔ آپ نے کہنا ہے ہم تو ستارے پوجتے ہی نہیں، میں کہوں وہ آگ کی پرستش کرنے والے وہ کیا ہیں؟ بے دین ہے۔ آپ نے کہنا ہم وہ بھی نہیں کرتے، میں کہتی ہوں قبروں کی پوجا کرنے والے بے دین ہے، آپ نے کہنا ہم وہ بھی نہیں کرتی۔ میں ساری باتیں چھوڑ کے میں آپ کو اس طرف لاتی ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دن بھر کے احکام میں بھی کہنا نہیں مانتا وہ بھی بے دین ہے، اس طرف وہ بھی بے دین ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا، کوئی جتنا رونا روئے نا، مجھے اس کی نفسیات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے وہ بے دینی کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا کیا ہے؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر آپ 5 وقت نمازیں پڑھتی ہیں، دوسرے دن آپ کی نمازیں ختم ہو گئی ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، خود بخود تمہارا رات کو رونے کو دل کرے گا کہ آج میں نے پایا، آج میں نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں پایا۔ آپ کو اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں۔ تو صرف آج کے لیسن میں ابھی آگے ہم نے پڑھنا ہے، لیکن یہ ڈٹ جاؤ
سچی میں یہ ڈٹ جاؤ، اس بات پہ ڈٹ جاؤ کہ اللہ تیری نافرمانی کرنے کی طاقت ہمارے اندر سے ختم کر دے، ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہ رہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں، ہماری وہ ہمت کو ختم کر دے۔ اللہ ہمیں اتنا اپنا پیارا بنا لے۔ دعا کریں چھپ چھپ کے، لوگوں سے رو رو کے، تنہائی کے اندر۔ اللہ اگر زندگی دی ہے نا، آج تیرا قرآن سن کے تیرے قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھ لیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ دین سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سارا کچھ حق ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، تو اللہ بے دینوں میں سے نہ کر دینا۔ کل قیامت والے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا تمہیں پتہ چل گیا تھا میری نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے، تو کن ہاتھوں کے ساتھ کی ہے، کن آنکھوں کے ساتھ کی ہے، کن پاؤں کے ساتھ کی ہے، بتا نا، پھر کیا جواب دینا؟ تو اس کو انڈر لائن کریں، اور اس بے دین کے معنی کو آج سارا دن آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بے دین تو نہیں بنتے جا رہے، کہیں دنیا کی رسموں میں رواجوں میں آ کے بے دین تو نہیں بنتے جا رہے، لوگوں کی باتوں میں آ کے بے دین تو نہیں بنتے جا رہے، کسی رشتہ دار کی بات میں آ کے بے دین تو نہیں بنتے جا رہے۔ وقتی طور پہ تو مہندی کی رسم میں آ کے ویڈیو بھی بن جائے گی، تصویریں بھی کھینچ جائیں گی، ہیں وقتی طور پہ وہ تو راضی ہو جائیں گے، بعد میں تیرا حساب کتاب کیا ہوگا اللہ کے ساتھ؟ ہیں لوگوں کی محفل میں تیرے لیے دونوں دروازے کھولے جائیں گے، تجھے عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا، کھانا دیا جائے گا، سارا کچھ کیا جائے گا، لیکن تجھے رب کے آگے فرشتوں نے دروازہ تیرے لیے نہ کھولا، جنت کے آگے وہ نگہبان کھڑا ہو گیا کہ تو نے کیا کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تیرے لیے دروازے بند ہو جائیں، وہاں کیا جواب ملے گا؟ میرج ہال میں تو بڑا دروازہ کھلا تھا کہ باجی کی فراق پیاری ہے، اس کو کھانا اچھے طریقے سے دو، لیکن وہاں دروازہ نہ کھلا، تو اس کا بھی جواب یاد رکھنا۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ دنیا کی عزت نہیں، رب کے ہاں عزت پانی ہے۔ من جو کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا، اور اچھا ایمان لے آیا پھر کیا کیا؟ آگے کام ٹھیک ہو جائے گا، ایمان بھی لے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر نہیں، وعمل صالحا اس کے لیے شرط لگا دی، پیچھے بھی بتایا تھا کیا ہے آمنو کی کیا شرط ہے، عامل الصالحات، من آمن باللہ والیوم الاخر کی شرط کیا ہے، وعمل صالحا، بندی تیرا کلمہ پڑھنا صرف کام نہیں آئے گا، تیرا کیا ہے کلمہ پڑھنا، یہ نہ سمجھ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے خود کو مسلمان کہہ لیا اور پھر کام آ گیا، شرط یہ ہے وعمل صالحا، نیک عمل ضرور کرنے ہیں، 5 نمازیں ضرور پڑھنی ہیں، صبح و شام کے اذکار ضرور کرنے ہیں، پردہ ضرور کرنا ہے، کیا کرنا ہے اپنے اندر سے گند بھی سارا نکالنا ہے، صرف غذا جسمانی غذا کے لیے ضرورت نہیں بلکہ روحانی غذا کو بھی اپنانا ہے، وعمل صالحا نیک عمل بھی ضرور کرنے ہیں، فلہم اجرہم پھر تیرے لیے کیا ہوگا، اجر ہوگا، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ کیا آج لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر عمل صالحا کو سکپ کر دو، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں تو پھر کیا ہو جائے گا، اجر بن جائے گا،